Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Abdullah and I got 174 marks out of 180 in MDK 2025. So today I would like to tell you the mindset of a topper and those students who got 170 plus marks out of 180. سو آج میں آپ لوگوں کو کوئی بکس کا لسٹ نہیں دوں گا، نہ کوئی اکیڈمی کو پروموٹ کروں گا کہ پلائی اکیڈمی کو جوائن کرو، بلکہ آپ لوگوں کو ایک ٹاپر کا مائنڈ سیٹ دوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو اسٹوڈنٹس 170 پلس مارکس لیتے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کیسا ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں میں یہاں پر مینشن کروں گا جو کہ اگر آپ ٹاپر بننا چاہتے ہو تو آپ کو اپنے مائنڈ میں یہ تین چیزیں رکھنی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے سیلف بلیونگ۔ سیلف بلیونگ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر آپ ایک ٹاپر بننا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے۔ سیلف بلیونگ کا مطلب یہی ہے، سیلف بلیونگ اس سے نہیں آتا کہ میں خود پر، مطلب آپ جب بولتے ہو کہ میں خود پر اعتماد رکھتا ہوں، سیلف بلیونگ اس سے آتا ہے کہ جب آپ اسٹڈی کرتے ہو، اگر آپ تھوڑا سا بھی پڑھتے ہو نا روز، فار ایگزامپل ایک ٹاپک کیمسٹری میں اسٹڈی کرتے ہو، ایک ٹاپک بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہو اور ایک ٹاپک فزکس میں اسٹڈی کرتے ہو، تو اور آپ اس کو سمجھتے ہو تو آپ کا برین سگنل دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو، تو اس سے آپ کا سیلف بلیونگ پیدا ہوتا ہے۔ اور ابھی میں یہ بھی مینشن کروں گا کہ سیلف بلیون کن چیزوں سے کل ہوتا ہے، مطلب کم ہوتا ہے۔ اکثر جب ہم اپنے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ سلیبس بہت زیادہ لمبا ہے، میں اس کو کیسا کور کروں گا، اور یہ مطلب یہ مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو پاتا، تو یہ باتیں جب آپ لوگ ذہن میں کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو سیلف بلیونگ ہے وہ کل کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو وائبس دینا چاہیے کہ نہیں یار اگر دوسرے اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ ان کو بھی یہی دماغ ملا ہے اور آپ کو بھی۔ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں پر فیملی پریشر، کسی کا پرابلم ہوتا ہے، کسی کا مطلب ہر ایک اسٹوڈنٹس کا ڈیفرنٹ پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو محنت کرنا ہے۔ جب اور اس کی میں ایک روشن مثال آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں۔ میرا ایک فرینڈ تھا اور وہ مطلب جب ہم امڈیکیٹ کی تیاری کر رہے تھے تو کبھی کبھار ہم ڈسکشن کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ یار ہم جو ہے اگر زیادہ محنت کریں تو 160 مارکس لیں گے، 160 سے زیادہ اوپر مارکس لینا بہت مشکل کام ہے، لیکن میں ان کو کہتا تھا نہیں میں 170 پلس لوں گا کیونکہ میں محنت کر رہا ہوں۔ وہ یہی کہتا تھا کہ نہیں یار ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ٹیسٹ دیتے ہیں، لیکن جب ریزلٹ آیا وہی ہوا، مطلب ان کا 160 مارکس آئے اور میرے جو ہے 174 مارکس آئے۔ تو اس کا وجہ بھی یہی تھی کہ مطلب جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں یار اس سے زیادہ مارکس نہیں لے سکتا، تو جب آپ ٹیسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ پریشر لیتے ہیں، ٹینشن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ آسان سے آسان MCQs بھی غلط کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنسسٹنسی۔ کنسسٹنسی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ روزانہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے اسٹڈی کریں، بلکہ کنسسٹنسی کا مطلب یہی ہے کہ آپ ڈیلی پڑھیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا سکسیس از دا سم آف اسمال ایفرٹس، آپ کو چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کرنی ہے اور یہ جو ہے بہت بڑا کامیابی آپ لوگوں کو دے گی۔ تو روزانہ آپ لوگوں کو اگر آپ 3 آور اسٹڈی کرتے ہو تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ 4 آور اسٹڈی کریں روزانہ، لیکن اسکپ نہ کریں۔ اور ایک بات یہاں پر میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی دن اگر آپ سے مس کر گئی، مطلب آپ نے اسٹڈی نہیں کی، تو اس رول کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرو، مطلب دوسرے دن پر اسٹڈی کو اسکپ نہ کرو۔ تو اس طرح کنسسٹنسی کو برقرار رکھو، ڈیلی اسٹڈی کرو، محنت کرو، اور یہی بات ہے، مطلب آپ کے ہاتھ میں ہے محنت، باقی ریزلٹ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو چیز اللہ کے ریسپانسبلٹی ہے وہ اللہ پہ چھوڑنا ہے، ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ آپ لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا، لیکن بس آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، مطلب کبھی بھی پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے کسی بھی حالت میں۔ مجھے پتا ہے لوگ آپ کو ڈیموٹیویٹ کریں گے کہ یار یہ بہت مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے، ایسا مطلب MDCAT کوئی ایسا مشکل ٹیسٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر صرف یہی ہے کہ آپ لوگ محنت کریں، بہت آسان سا ٹیسٹ
آتا ہے، آپ لوگوں کو بس صرف ہی پڑھنا ہے، اپنے پڑھائی پہ توجہ دینا ہے۔ تو یہ مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جس کے لیے محنت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے اور ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی یہ کویسچن آتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی فار MD. تو سب سے پہلے آپ کو، اگر آپ کوئی بھی ٹاپک پڑھ رہے ہو، فار ایگزامپل آپ ہائبریڈائزیشن کیمسٹری میں پڑھ رہے ہو، تو سب سے پہلے آپ کو ہائبریڈائزیشن سمجھنا ہے، اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے ہیں، کنسیپٹ کو بیل کرنے ہیں، اس کے بعد اس کو اسٹڈی کرنے ہے اور شارٹ نوٹس بنانی ہے۔ مطلب شارٹ نوٹس کا مطلب میرا شارٹ نوٹس ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ بک کا ہر ایک لائن نوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا بہت زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جب وہ ریویژن کرتا ہے تو ریویژن بھی اس کے لیے امپاسبل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نوٹس کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ چیز جو آتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اپنے مائنڈ میں جو رکھنا ضروری ہے وہ ہے سیکریفائس۔ سیکریفائس کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ مطلب ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، تو مطلب ڈاکٹر بننا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، آگے بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ قربانی دینا ہے، فضول فرینڈس کو اوائڈ کرنا ہے، اس طرح ڈسٹریکشنز کو اوائڈ کرنا ہے، موبائل فون کی ڈسٹریکشن۔ بہت سارے لوگ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب میمز دیکھتے ہیں یا موویز یا ان چیزوں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بس صرف یہ قربانی دینا ہے، اگر آپ لوگوں کا موبائل سے زیادہ ضرورت نہیں ہے تو موبائل کو یوز کرنا کوئٹ کریں، کیونکہ میری جب MD کی تیاری کر رہا تھا تو میں نے فون کو کوئٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو اس کے ذریعے آپ لیکچر دیکھ سکتے ہیں، یہ مطلب آپ اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے بیسٹ ہوگا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ اور بس آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے والدین کی دعائیں لیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اللہ آپ کو ضرور کامیابی دیں گے۔ اگر نوٹس کے بارے میں یا ہاؤ ٹو اسٹڈی یا مسٹیکس کو کس طرح اوائڈ کرنے ہیں، موک ٹیسٹ کے بارے میں یا مٹیریلز کے بارے میں کوئی بھی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔